ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر اس دنیا پر ایک نظر ڈالی جائے تو اس دنیا میں بڑے سے بڑے دانشور، بہت بڑے بڑے عقل مند، اعلیٰ فکر رکھنے والے، صلاحیتوں کے مالک آپ کو نظر آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوئی۔ ایک گھر ہے تو اس گھر میں اختلاف، اگر خاندان ہے تو خاندان میں بھی اختلافات، ایک تنظیم چل رہی ہو تو اس تنظیم میں بھی اختلافات، ایک کمیٹی ہو تو اس کمیٹی میں بھی اختلافات، ہر چیز میں، ہر شے میں اختلافات ہی اختلافات ہیں۔ یہاں تک کہ حتیٰ کہ جس نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا اس کے وحدانیت پر بھی اختلافات، کسی نے 2 خدا مانا تو کسی نے 3 مانا، کسی نے سینکڑوں خدا مان لیے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک ایسی شے کو بھی پیدا فرمایا، ایک ایسی حقیقت کو بھی پیدا فرمایا جس میں تمام کے تمام افراد، پوری دنیا اس پر متفق ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ موت ہے۔ موت پر کسی کا اختلاف نہیں، ہر ایک متفقہ طور پر یہ کہتی ہے کہ موت ہے۔ کسی مسلمان سے پوچھے وہ بھی کہے گا ہاں مرنا ہے۔ اگر کسی ہندو سے پوچھا جائے تو کہے گا ہاں موت آنی ہے۔ اگر کسی عیسائی سے پوچھی جائے تو وہ بھی کہتا ہے موت آنی ہے۔ اگر کسی نصرانی سے پوچھا جائے وہ بھی کہتا ہے موت آنی ہے۔ اور اگر کسی لا دین اور لا مذہب کو ماننے والے، یعنی نہ کوئی مذہب کو مانتا ہے نہ کسی دین کو مانتا ہے، اگر اس سے بھی پوچھی جائے کہ کیا موت ہے تو وہ بھی کہتا ہاں موت آنی ہے، موت آئے گی۔ موت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، چاہے اختلاف تمام اشیاء میں ہو، لیکن موت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جان کو پینا ہے۔ موت ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ موت ایک ایسی سواری ہے جس پر ہر ایک کو سوار ہونا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سورہ رحمان کی یہ آیت نازل فرمایا کل من علی فان، کہ زمین پہ جتنے سب فنا ہو جائیں گے۔ تو فرشتے بہت خوش ہوئے، کیونکہ فرشتے آسمان پہ رہتے ہیں نا، بڑے خوش ہوئے۔ ہاں زمین والوں کو مرنا، ہمیں نہیں مرنا، سمجھ رہے ہیں؟ کل من علی فان، کہ زمین والے سب انتقال کر جائیں گے، سب مر جائیں گے، سب موت کا مزہ چکھیں گے۔ فرشتے بڑے خوش تھے۔ تو اب جبکہ وہ خوش تھے، اس لیے خوش تھے کل من علی فان، کہ جو بھی زمین پر ہے سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ فرشتوں نے سوچا کہ اب ہم باقی رہیں گے، ہم فنا نہیں ہوں گے،
اللہ رب العزت نے سورہ عمران میں ارشاد فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت. فرشتے تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ موت کا مزہ تو ہر جان کو چکھنا ہے. اب اس میں سب ہے، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ حیوان ہوں، یا پھر وہ چاہے فرشتے ہوں، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جب یہ بات آئی، جیسے یہ آیت کریمہ نازل ہوئے، فرشتے خاموش ہو گئے. نہیں 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 نہیں، جانا مجھے بھی ہے، جانا مجھے بھی ہے. یعنی وہ حضرت انسان ہو یا حضرت جنات ہو یا حضرت فرشتہ ہو، سبوں کو اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، سبوں کو اس دنیا سے جانا ہے. موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے. علامہ عبدالرزاق جو مفسر قرآن ہیں، ان کی ایک کتاب ہے موت کا منظر. انہوں نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر رقم تراز ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو سب سے پہلے زمین پر بھیجا کہ جبریل زمین پر جائیے اور مٹی ہر قسم کا اٹھا کر لے کر آئیے، ہر قسم کی مٹی. حضرت جبریل تشریف لائیں اور ہر قسم کی مٹی اٹھائی، یعنی کہ سفید بھی، کالے بھی، سخت بھی، نرم بھی، کھاری بھی، میٹھی بھی، ساری مٹیوں کو حضرت جبریل السلام کو حکم دیا گیا اٹھانے کے لیے. اسی لیے انسان میں یا تو وہ گورا ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے یا نرم ہوتا ہے یا سخت ہوتا ہے، ہر اعتبار سے ہوتا ہے، اس لیے کہ زمین کے ہر جگہ کی مٹیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی ہے. اس لیے اولاد آدم ہر طرح سے پائے جاتے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر آئے، زمین سے جیسے ہی مٹی اٹھانی چاہی کہ زمین نے کہا اے جبریل آپ مٹی کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونی ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے. تو زمین کہنے لگی اے جبریل وجہ کیا ہے؟ کہا حضرت آدم کی تخلیق ہوگی اس لیے مٹی اٹھا کر لے جا رہا ہوں. ہوگا کیا؟ تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوگی، ان کی اولادیں زمین پر رہیں گی، اس میں اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو زمین رونے لگی، کہنے لگے جبریل مجھے مت لے کے جاؤ، میرے کچھ حصے میرے کچھ جز جہنم میں جائیں گے. وہ رونے لگی، تڑپنے لگی. حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے رونے کو سنا، ان کے آہو فغاں کو سنا، اور پھر حضرت جبریل واپس چلے گئے. رب نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھی بھیجا، میکائیل جاؤ زمین پر اور مٹی اٹھا کر لاؤ. حضرت میکائیل بھی آئے، زمین سے جیسے مٹی اٹھائی زمین نے یہی آہو فغا کرنا شروع کر دی. حضرت میکائیل نے بھی زمین پر مٹی کو چھوڑا، وہ واپس چلے گئے. اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، اسرافیل جاؤ مٹی اٹھا کر لاؤ. حضرت اسرافیل بھی آئے، زمین نے وہی آہو فغا کرنا شروع کر دی، رونا شروع کر دی. حضرت اسرافیل بھی واپس چلے گئے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اسرائیل زمین پر جاؤ اور مٹی اٹھا کر لاؤ. حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی اٹھا رہے تھے، زمین اسی طرح آہو فغا میں لگی رہی، رونے لگی، گرگرانے لگی. تو حضرت اسرائیل نے کہا میں تیری آہو فغا سنوں یا تیری بات مانوں یا رب کا حکم سنوں؟ رب کی بات کو مانوں. آپ نے زمین سے مٹی اٹھائی ہے اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش فرما دیا. اسی لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا اسرائیل تمہیں ہی روح قبض کرنا ہے. حضرت اسرائیل آتے ہیں، روح کو قبض کرتے ہیں. سامنے کوئی بھی رو رہا ہو کوئی پرواہ نہیں کرتے، سامنے کون بیوہ ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں کرتے، کون یتیم ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں کرتے. تمام لوگ رو رہے ہوں لیکن حضرت اسرائیل روح کو قبض کرتے ہیں اور جاتے جاتے کہتے سنو سنو تم کیوں روتے ہو؟ اس لیے کہ رب کا حکم ہوا ہے، اس رب کے حکم کی تعمیل میں کرتا ہوں. اپنی فکر کرو، میں تو بار بار آؤں گا، میں بار بار آؤں گا، تم اپنی فکر کرو. حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے اور پھر اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا کہ تمہیں روح کو قبض کرنا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام اسی وقت سے روح قبض کرنا شروع کر دیا. حضرت محدث جو پہلے محدث حضرت عبدالحق محدث دہلوی اور ایک محدث حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا اے اسرائیل تم نے روح قبض تم کرتے ہو، کیا کبھی بھی تمہیں
کسی روح کو قبض کرنے کے وقت رحم آتا ہے؟ کسی پر ترس آتا ہے؟ تو حضرت اسرائیل السلام نے عرض کیا مولا تو نے مجھے حکم دیا ہے روح قبض کرنے کے، اس لیے میں روح کو قبض کرتا ہوں۔ اگر میں رحم کرنے لگوں، اگر میں ترس کھانے لگوں تو روح کو کیسے قبض کروں گا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسرائیل کبھی بھی ایسا خیال پیدا ہوا؟ تو حضرت اسرائیل السلام نے کہا ہاں 2 مرتبہ یہ خیال پیدا ہوا کہ کاش کہ اس کے روح کے قبض کرنے کا حکم نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسرائیل کون سی جگہ ہے وہ؟ تو حضرت اسرائیل کہنے لگے اے پاک پروردگار عالم، مجھے حکم ہوا کہ سمندر میں کشتی چل رہی ہے، اس کشتی میں جتنے سوار ہیں سب کے روح کو قبض کر لیا جائے اور پھر کشتی کو توڑ دیا جائے۔ میں پہنچا اور پھر اس کشتی میں جتنے افراد موجود تھے تمام کے روح کو قبض کیا اور پھر کشتیوں کو توڑ دیا۔ حکم ہوا کہ اس میں ایک عورت ہے جس کے گود میں ایک شیر خوار بچہ موجود ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ موجود ہے، اس عورت اور اس بچے کو بچا لینا۔ اس کے بعد جتنے لوگ ہوں گے اس کشتی میں تمام کے روح کو قبض کر لینا۔ میں نے ایسا ہی کیا، اب تختیوں کو توڑ دیا، کشتیوں کو توڑ دیا، تمام افراد کے روح کو قبض کر لیا۔ ایک تختے پر اس عورت اور اس کا چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا ہوا تھا اس کے گود میں تھا، اور پھر اس کے بعد وہ تختہ کنارے لگنے لگا۔ پھر اے میرے رب تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کے بھی روح کو قبض کر لوں۔ اس وقت مجھے افسوس ہوا، ذرا سا ترس آیا کہ کاش کہ اس کا حکم نہ ہوتا تو وہ بچہ اس کے ساتھ پرورش پا لیتا۔ جب اس کی ماں ختم ہو جائے گی، اس کے ماں کی روح کو قبض کر لیا جائے گا تو بتائیے وہ بچہ کیسے پلے گا، کیسے بڑا ہوگا؟ اس وقت مجھے ترس آیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل دوسری جگہ کون سی تھی جو تمہیں خیال پیدا ہوا کہ کاش کہ اس کے روح کو قبض نہ کیا ہوتا؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے پاک پروردگار عالم دوسرا وقت وہ رہا ہے جب کہ شداد بخت نصر نے اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کیا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اے پاک پروردگار عالم اس نے ایک جنت بنائی، بہت بڑا مالدار تھا، اس نے دنیا ہی میں جنت نما محل بنایا ہے، جنت بنایا، اور اس کے بعد گھوڑے پر سوار ہوا۔ سوار ہونے کے بعد جیسے ہی وہ اپنے محل میں داخل ہونا چاہ رہا تھا، اے مولا تو نے حکم عطا فرما دیا کہ اس کے روح کو قبض کر لیا جائے۔ میں اس کے روح کو قبض کرنے گیا، لیکن ایک خیال پیدا ہوا، ہے تو کافر، ہے تو اللہ رب العزت کی شان میں گستاخی کرنے والا، ہے تو اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا متکبر، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا اس نے بڑی جنت بنائی، دنیا میں جنت بنائی، محل بنایا، کاش کہ کم سے کم اس میں داخل ہو کر اسے دیکھ لیتا، اس کے بعد اس کے روح کو قبض کر لیا جاتا۔ بس 2 مرتبہ، ایک مرتبہ بچہ جس کی وجہ سے میں نے ترس کھایا، اور دوسری وجہ یہ شداد جس کی وجہ سے میں نے ترس کھایا کہ اگرچہ وہ کافر تھا لیکن وہ جنت دیکھ لیتا، اس کے بعد وہ جنت اپنی بنائی ہوئی دیکھ لیتا، اس کے بعد مر جاتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے اسرائیل کیا تجھے اس کے بعد معلوم ہے کہ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا؟ اس بچے کے ساتھ کیا ہوا معلوم ہے؟ حضرت اسرائیل السلام نے کہا اے پاک پروردگار عالم تو ہی جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت اسرائیل نے کہا جس بچے پر میں نے ترس کھایا اور جس شداد پر میں نے ترس کھایا بس اتنا ہی جانتا ہوں، اس کے بعد نہیں جانتا۔ رب قدیر کہتا ہے اے اسرائیل سنو، تم نے تو یہ ترس کھا لی، تمہیں افسوس تو ہوا، لیکن یاد رکھنا جب اس کی ماں مر گئی وہ بچہ اس تختے پر کنارہ لگ گیا اور ایک دھوبی کی نظر اس بچے پہ پڑی، میں نے اس کی پرورش اس دھوبی سے کروائی، وہ دھوبی اس بچے کو لے گیا، اس کی بڑی شان سے پرورش کی، وہ جو بڑا ہوا، بڑا ہونے کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں ایک چمک عطا فرما دی، جیسے ہی وہ زمین کے نیچے دیکھتا تھا تو اسے خزانہ محسوس ہوتا تھا، وہ زمین کو کھود کر خزانہ نکالتا تھا۔ اس کے بعد اس کا حال یہ تھا کہ وہ دھیرے دھیرے امیر بنتا گیا، دولت مند بنتا گیا، ثروت مند بنتا گیا، یہاں تک کہ اتنا بڑا دولت مند بن گیا کہ اپنے آپ کو خدائی دعویٰ کرنے لگا، اور جب خدائی دعویٰ کیا اس کے بعد اس نے جنت بنائی زمین پر، اور جنت بنا کر وہ جا رہا تھا تو تم اس کے لیے ترس کھائے۔ جانتے ہو جس کے لیے پہلی بار جس بچے کے لیے تم نے
نے ترس کھائی وہ بھی بخت نصر شداد ہے، اور پھر بخت نصر شداد کے لیے جو تم نے ترس کھائی، جس نے خدائی دعویٰ کر لی، میرے شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیا۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں اے پاک پروردگار عالم، میں کچھ نہیں جانتا، میں بس اتنا ہی جانتا ہے جتنا تو علم عطا فرماتا ہے، تیری حکمت بہت بلند و بالا ہے، اے رب جو تو کرتا ہے وہی حق ہے، اے رب تو جو کرتا ہے وہی سچ ہے، ہم اس کے آگے اپنے سر کو خم کرتے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل نے 2 مرتبہ خیال پیدا ہوا، ترس آیا، اور پھر جانتے وہ کون ہو گیا؟ وہی ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو گیا، اللہ رب العزت کی شان میں بے ادبی کرنے والا ہو گیا، اور وہ دنیا میں اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ رب العزت نے موت کو پیدا کیا جس پر تمام کا اتفاق ہے۔ ہر شے کے بارے میں لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن موت ایسی شے ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک متفقہ طور پر یہ کہتی ہے ہر چیز کہ ہاں موت آنی ہے، ایک دن آنی ہے، ہر ایک کو اس سے ملنا ہے، ہر ایک کو اس سے ملاقات کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اسرائیل، تم جب کفار و مشرکین کے پاس جا کر اس کے روح کو قبض کرتے ہو تو اس وقت تیری حیت کیسی ہوتی ہے، تمہاری صورت کیسی ہوتی ہے، اور جب مومنوں کے پاس جاتے ہو اس کے روح کو قبض کرتے ہو تو تمہاری حیت اور تمہاری صورت کیسی ہوتی ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، اس حیت کو آپ نہ دیکھیں، نہ دیکھیں آپ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ دکھائیے تو صحیح، کہا آپ اپنے چہرے کو پھیریے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جیسے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو پھیرا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب دیکھیے مجھے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف دیکھا تو بے ہوش پڑ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک الموت کا حال یہ تھا، یہ حال تھا کہ آنکھ بڑی بڑی نیلی کالے رنگ کے، آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں، کانوں سے شعلے نکل رہے ہوں، اتنا خطرناک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہوش میں آئے، پھر ملک الموت اپنی حیت میں باقی تھے، کہا اے اسرائیل، اگر کافروں کے لیے یہی ہیبت دے دی جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہوگا۔ جانتے ہیں جب کفار و مشرکین کے روح کو نکالی جاتی ہے کس طرح، جیسے کہ اگر کانٹے پر ریشمی کپڑا ڈال کر کھینچا جائے، اس طرح اس کے ذرے اس میں رہ جاتے ہیں، اس طرح اسے کھینچنے میں خود کھینچنے والا پریشان ہو جاتا ہے، اس طرح اس کے روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ آری کا چیرنا اور چاقو سے کاٹنا اور پھر ہانڈی پر پانی ابلنا، اس سے بھی بڑھ کر جب روح قبض کیا جاتا ہے تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے۔ انسان زندہ ہو، اسے آری سے کاٹا جائے، چیرا جائے، اس سے بھی خطرناک روح نکلنے کے وقت معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسرائیل، جب تم مومنوں کے پاس جاتے ہو تو تمہارے حالات کیسے ہوتے ہیں؟ کہا اپنے چہرے کو آپ پھیریے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چہرے کو پھیرا، پھر کہا ادھر گھومیے، ادھر رخ کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے رخ کیا تو ویسے ہی آپ نے دیکھا تو خوش ہو گئے، کہا اگر یہی مومن کے لیے انعام ہوتا تو یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ اتنے خوبصورت شکل و صورت والے سفید لباس میں، اور پھر خود میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب مومنوں کے روح کو نکالا جاتا ہے تو جس طرح آٹے کو گوندا دیا جاتا ہے، گوند کر اگر اس میں بال ہو اور بال کو نکالا جائے تو ذرا بھی تکلیف نہ ہو، اس طرح مومنوں کے روح کو نکال دیا جاتا ہے۔ فخر کیجئے اپنے قسمت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مومن بنایا۔ مولا کریم کا شکر گزار بنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مومن بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دی، عطا فرمائی، اور وہ سب سے گلے ملیں گے۔ ہر ایک کو موت آنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلامی ہے، جب ملک الموت آئے اور کہا کہ آپ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مشتاق ہے، ملنا چاہتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام موت سے بہت ڈرتے تھے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشتاق ہے، وہ ملنا چاہ رہا ہے، جب وہ ملنا چاہ رہے تو ٹھیک ہے، ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کا حال یہ تھا جب کہیں جاتے تو اپنے دروازے میں تالا لوک کر دیتے اور نکل جاتے۔ ایک مرتبہ کا حال یہ ہوا، دروازے میں تالا لوک کیا، نکل گئے۔ جب آپ گھر میں تالا کھول کر داخل ہوتے ہیں تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں، تو پوچھتے ہیں شخص کون ہو تم؟ دروازہ بند ہے اس کے باوجود بھی تم داخل ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ میں وہ ہوں جس کے آنے کے لیے دروازہ کوئی آر نہیں ہے، نہ کسی بادشاہ کی طاقت مجھے روک سکتی ہے، نہ حجابات اور پردے مجھے روک سکتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب آپ ملک الموت ہیں، آپ اسرائیل ہیں، ملک الموت ہیں۔ کہا ہاں ملک الموت ہوں، کیوں آئے ہیں؟ آپ کے روح کو قبض کرنے کا حکم ہوا ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے۔ آپ سو گئے اور پھر چادر اوڑھ لی اور آپ کے روح کو قبض کر لیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ملک الموت کا عالم پہلے یہ تھا کہ کھلم کھلا آتے اور روح قبض کرتے، کھلم کھلا سامنے سے آ کر سب لوگ دیکھتے تھے۔ اس طرح ملک الموت آتے اور روح کو قبض کیا کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، اسی طرح کھلم کھلا ظاہری طور پر آئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تماچا دیا، روح قبض کرنے آئیں، ایک تماچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا، آنکھ باہر نکل گئی۔ آنکھ کو لیا حضرت ملک الموت نے، رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، کہا اے پاک پروردگار عالم، تیرا بندہ، تیرا محبوب یہ کیسا موسیٰ ہے کہ جس کے پاس میں گیا اس کے روح کو قبض کرنے کے لیے اس نے مجھے تماچا مارا؟ اگر تیرا محبوب نہ ہوتا تو میں سختی کرتا۔ اور آنکھ کو لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آنکھ کو اندر ڈال دو، لیا آنکھ کو اندر ڈال لیا اور کہا جاؤ میرے محبوب موسیٰ سے کہنا اے موسیٰ اگر آپ اور زندگی چاہتے ہیں تو ایک بیل کے پشت پر اپنے ہاتھ کو ڈال دیں، ہاتھ میں جتنے بال آئیں گے ہر ایک بال کے برابر ایک ایک سال عمر میں اضافہ کر دیا جائے۔ حضرت ملک الموت آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو کسی بیل کے پشت پر ڈالیے، جتنے بال آئیں گے اتنے مرتبہ اتنے سال آپ کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے ملک الموت یہ بتائیے کہ اس کے جو جتنی تعداد ہے اور اتنی عمر ہماری بڑھا دی جائے گی، کیا اس کے بعد پھر آپ آئیں گے؟ پھر اس کے بعد بھی آئیں گے؟ کہا ہاں جب وہ مکمل ہو جائے گا پھر آؤں گا، کیونکہ میرا کام ہی آنے جانے کا، میں آؤں گا ہی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں بیل کے پشت پر اپنے ہاتھ کو ڈالوں گا، اس میں جتنے بال ہوں گے ہر ایک بال کے بدلے ایک سال عمر بڑھا دی جائے گی۔ وہ مکمل جب ہوگا پھر آپ تشریف لے آئیے گا اور روح کو قبض کر لیجئے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ ابھی لے جائیے، ابھی لے جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانا سب کو، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، جن کے ساتھ آنا لکھ دیا گیا ان کے ساتھ جانا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا، ہر ایک انسان کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا حال ہیں آپ کے؟ ابھی کہنے لگے تھوڑے بے چین ہوں، کہنے لگے تھوڑے بے چین ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ابھی وہاں پہ تشریف فرما تھے کہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھتے ہیں اے جبریل یہ بتائیے کون دروازے پہ آیا ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ حضرت اسرائیل آئے ہیں، ملک الموت آئے ہیں۔ کہنے لگے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھئے ان سے کیا بات ہے؟ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اجازت لے کر میں ان کے روح کو قبض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ملک الموت ہے جو دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ سے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ سے پہلے کبھی کسی سے انہوں نے اجازت طلب نہ کی اور آپ کے بعد بھی کبھی وہ اجازت طلب نہ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب ایسی بات ہے تو ان کو بلا کر لائیے۔ حضرت
اسرائیل علیہ السلام آئے، با ادب حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے۔ وہ اسرائیل ہے، وہ ملک الموت ہے جو کسی کو کچھ نہیں دیکھتا ہے، کس کے باپ جا رہے ہیں، کس کی ماں جا رہی ہے، کس کے بھائی اور بہن جا رہے ہیں، کس کی اولادیں جا رہی ہیں، کسی کو وہ نہیں دیکھتے۔ لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دونوں ہاتھوں کو باندھ لیا، با ادب کھڑے ہو گئے، اور با ادب کھڑے ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے کہ میں آپ کی تابعداری کروں، میں آپ کی فرما برداری کروں، آپ کی اتباع کروں، آپ جو کہیں گے اس حکم پر عمل کروں۔ یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا کیا حکم ہے؟ اگر آپ کا حکم ہوگا تو میں روح کو قبض کروں گا، اگر آپ کا حکم نہیں ہوگا تو میں چلا جاؤں گا یہاں سے۔ کیسا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شان والے ہیں کہ اسرائیل بھی آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں، اسرائیل روح کو قبض کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو اجازت لے رہے ہیں، بغیر اجازت کے روح قبض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ حکم بجا لائیے، رب کا جو حکم ہے اسے بجا لائیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح کو قبض کیا ہے، اور قبض کرنے کے بعد وہ حضرت اسرائیل ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں پاک پروردگار عالم، میں نے روح کو قبض کر لیا ہے، اب اس روح کو کہاں رکھوں؟ میں آپ کو بتا دوں، جو مومنین کے روح ہوتے ہیں اسے قبض کر لیا جاتا ہے، پاس کے اس کے قبر پہ ہوتے ہیں، پاس کے جنت کے 8 دروازے ہیں، اور کہیں کہیں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں اسے رکھا جاتا ہے۔ جو کافروں کے روح ہوتے ہیں وہ چین میں رہتے ہیں، اور جو مومنوں کے روح ہوتے ہیں وہ اعلی علین میں رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی حضرت اسرائیل نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا یہ پاک پروردگار عالم، یہ تو بتا اس روح کو میں کہاں رکھوں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روح کو حضرت اسرائیل السلام لے کر بار رب کی بارگاہ میں سوال کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، مولا بتا اس روح کو رکھوں کہاں رکھوں؟ رب کہتا ہے جو سب سے پاک جگہ ہے وہاں جا کر رکھ دو، جو اس روح سے بھی پاک جگہ ہو وہاں رکھ دینا۔ حضرت اسرائیل اس روح کو لیے ہیں، جنت کے ہر دروازے پہ گئے ہیں، جنت کے ہر محل میں گئے ہیں، جہاں رکھنا چاہا وہ روح تو اس جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جہاں رکھا، جہاں رکھنا چاہا وہ روح جنت سے بھی اعلیٰ ہے، جہاں رکھنے کی کوشش کی زمینوں کو چھان دیا، آسمانوں کو چھان دیا، تمام تر خلاؤں ملاؤں کو چھان دیا، ہر جگہ روح کو رکھنے کی کوشش کی۔ رب کا حکم تھا، یہ حکم تھا اس روح سے جو پاک جگہ ہے وہاں رکھنا، جہاں رکھنے کی کوشش کرتے وہ روح تو اس سے بھی پاک ہوتا، وہ روح اس سے بھی پاک ہوتا۔ رب کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے، کہے مولا جہاں بھی رکھنا چاہتا ہوں وہ جگہ اس روح سے پاک نہیں ہے، یہ وہ روح ہے جو سب سے نفیس ہے، سب سے پاک ہے، سب سے عمدہ ہے، میں اس روح کو کہاں رکھوں؟ رب کہے گا سنو اس روح کو میں نے سب سے زیادہ، سب سے پاکیزہ بنایا ہے، سب سے خوبرو بنایا ہے، اس روح کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے۔ اگر کہیں بھی اس روح کے مقابل جگہ نہیں ہے تو جاؤ اسے لے جاؤ، اور جہاں سے نکالا ہے وہیں جا کر ڈال دو۔ حضرت اسرائیل السلام نے اس روح کو لیا اور جہاں سے نکالا تھا وہیں لا کر ڈال دیا۔ موت آنی ہے، انبیاء کرام کو بھی موت آئی ہے، لیکن ایک آن کے لیے آئی، تاکہ اس آیت کریمہ، جو آیت کریمہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس پر استدلال ہو جائے۔ ایک آن کے لیے موت آئی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس میں اطہر میں اس روح کو رکھ دیا گیا، نہ تو اس روح کا جواب تھا نہ جس میں اطہر کا جواب تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسا کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا جہاں پہ اس روح کو رکھ دیا جائے، وہیں پر رکھا گیا۔ اور جب رکھا گیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ خود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب نہلایا جاتا تھا، جب غسل دیا جاتا تھا، جب کفن پہنایا جاتا تھا، اس وقت بھی آپ کی زبانیں ہلتی تھی۔ جب قبر میں رکھا بھی گیا تو اس وقت بھی زبانیں ہلتی تھی، اور یہی کہتے تھے مولا میرے امت کی بخشش فرمانا، رب اغفر لی، میرے امت کی بخشش فرمانا، میری امت کی بخشش فرمایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت، ہر آن اس امت کا خیال فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر آن، اور میں کہہ دوں ملک الموت جو ہے یہ تو میرے نبی کی شان ہے، یہ تو میرے نبی کی شان ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ حضرت ملک الموت خود کہتے ہیں کہ تم آہو فغا کرتے ہو،
حضرت زید بن اسلم کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملک الموت 5 مرتبہ ہر گھر کو دیکھتا ہے، ہر گھر کا چکر لگاتا ہے، اور ایک بار ہر آدمی کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ ہر روز ایک مرتبہ ہر آدمی کے چہرے کو دیکھتا ہے ملک الموت۔ اسی لیے انسان کے چہرے پہ جو جھرری آتی ہے نا، ان کے دیکھنے کی وجہ سے، جو جھرری آتی ہے نا انسان کے چہرے پر، وہ ملک الموت کے دیکھنے کی وجہ سے۔ دن میں 1 مرتبہ یعنی 24 گھنٹہ میں 1 مرتبہ ملک الموت ہر ایک کو دیکھتا ہے، اور ہر ایک کے گھر کی چکر جو 5 مرتبہ لگاتا ہے۔ ملک الموت، اللہ اکبر، وہ ملک الموت ہے، اور جس کی جہاں روح قبض کرنی ہوتی ہے وہیں اس کے روح کو قبض کرتا ہے۔ ملک الموت کو جو حکم ہوتا ہے جہاں روح کو قبض کرنا ہے وہیں جا کر روح کو قبض کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا تھا، اور ملک الموت بھی وہیں پر بار بار اس شخص کو گھورے جا رہے ہیں، بار بار اس شخص کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ شخص پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کون ہے جو مجھے بار بار گھور رہا ہے۔ اگر کوئی بار بار کسی کو گھورے ہوئے ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے، پتہ نہیں میرے تعلق سے اس کا دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ بار بار مجھے گھورے جا رہا ہے، بار بار مجھے گھورے جا رہا ہے، تو وہ ڈر گیا، خوف کھا گیا۔ وجہ کیا ہے کہ یہ شخص مجھے بار بار گھورے جا رہا ہے؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ اے سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز پر قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ہندوستان بھیج دیں، ہند بھیج دیں، ہواؤں کو حکم دیجئے تاکہ وہ مجھے ہند بھیج دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا اسے ہند بھیج دو۔ جیسے ہی ہوا کو حکم ہوا، ہوا کے جھونکوں نے اسے ہندوستان میں لا کر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے اسرائیل، یہ بتاؤ تم بار بار اس شخص کو کیوں گھور رہے تھے؟ تم کیوں گھور رہے تھے اسے بار بار؟ کہا میں اس لیے گھور رہا تھا کہ اللہ رب العزت حکم دیا کہ میں اس کے روح کو ہند میں قبضہ کروں، قبض ہند میں کروں، اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ میں یہی سوچ رہا تھا یہ کب جائے گا وہاں کہ میں اس کی روح کو قبض کروں گا۔ ہند میں روح قبض کرنے کا حکم ہے اور یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ میں اسی لیے اسے دیکھ رہا تھا، بار بار گھور رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اچانک یہ آ کر خود ہی کہتا ہے کہ ہمیں ہند جانا ہے، اور پھر آپ نے ہند بھیجا، میں گیا اس کے روح کو قبض کر کے آ گیا۔ یعنی جس کو جہاں مرنا ہے اسے وہیں جانا ہے، وہیں جائے گا، اس کے بعد اس کے روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ انسان، حضرت انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ جو انسان یہاں آیا ہے اس کے لیے جانا مقدر بن گیا ہے، اسے ایک دن جانا پڑے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کے پاس بیٹھے ہوں کبھی، وہ آج نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کے روبرو رہے ہوں، وہ آج نہیں ہیں۔ کہاں گئے سب کے سب زمین کے اندر چلے گئے، سب کے سب چلے گئے، سب کو جانا ہے۔ یاد رکھیں، ایک وقت، ایک گھڑی سب کے ساتھ ایسا آنے والا ہے، ہر ایک شخص جبکہ اسے کچھ بیماری لاحق ہو، لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، طبیب کو بلاؤ، ڈاکٹر دیکھے گا، طبیب دیکھے گا، حکیم دیکھے گا اور کہے گا یہ لا علاج ہے، اس کی علاج اب نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد وہاں پہ لوگ رونا کانا کرنا شروع کریں گے، رونا کانا کریں گے، روئیں گے، گر گرائیں گے کہ اب یہ لا علاج ہو گیا ہے۔ جانتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ جب وہ انتقال کر جائے گا، لوگ اسے اٹھائیں گے اور اٹھانے کے بعد قبرستان کے جانب لے کے چلیں گے، چارپائی پہ رکھ کے قبرستان کے جانب لے کے جائیں گے۔ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مومن ہوتا ہے، جو نیک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کے چلو،
जल्दी लेके चलो, ताखीर क्यों करते हो? लेकिन जो बद होगा, जो बुरा होगा, जो गुनहगार होगा, वो कहता कहाँ लेकर जा रहे हो, कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या मेरी मोहब्बत तुझे खत्म हो गई है? क्या तू अब मुझसे मोहब्बत नहीं करता है? मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? लेकर जाया जाएगा, कब्र के पास रखा जाएगा, और फिर उसे जब जनाजा पढ़ाकर कब्र में रखी जाएगी, उस वक्त वो खौफ ज़दा होगा, परेशान होगा, बार बार कहेगा क्या बात है, मेरी मोहब्बत तेरे सीनों से निकल गए? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो? क्या आज मुझे रख रहे हो? कोई कहेगा जल्दी दफन करो, कोई कहेगा अभी रुक जाओ, कोई कहेगा जल्दी दफन करो, जल्दी कब्र में उतारो, जल्दी यहाँ से मिट्टी डालो, वहाँ से मिट्टी डालो। वो सब सुनता होगा और समझता होगा मैं ही वो हूँ जो इसके बीच में रहता था, तो ये मुझसे कलाम करता था, मुझसे गुफ्तगू करता था, मुझसे मोहब्बत करता था, मेरे पास रहता था, लेकिन आज हाल ये है मेरी आंखें बंद हो गई। तो कहता जल्दी इसे लेकर चलो, जल्दी इसे कब्र में उतारो, यहाँ से मिट्टी डालो, वहां से मिट्टी डालो, ऐसे कुछ नहीं करो, ऐसे कफन पहनाओ। याद रखे अच्छे से अच्छे लिबास मरने के बाद उतर जाते हैं, कफन पहना दिए जाते हैं, अच्छे से नरम बिस्तर को छोड़ दिया जाता है, और फिर उसके बाद कब्र में डाल दी जाती है। एयर कंडीशन में रहने वाले, लाइटों में रहने वाले, वो कब्र में जाएगा, वहां पर ना तो कोई रोशनी होगी, ना एक जर्रा बराबर एक सुराख छोड़ी जाएंगी जिसकी वजह से उसमें हवा दाखिल हो सके। ना तो एयर कंडीशन है, ना तो एसी है, ना तो गर्म और नरम बिस्तर है, बस कब्र है, बस कब्र है, बस कब्र है, उसके अलावा कोई नहीं है। याद रखना, ईमान अगर आपके सलामत है, ईमान वाले हैं, ईमान है, याद रखना कब्र में जाएंगे वो रोशनी ईमानी आपको अता फरमाएगा। आप नमाजी है, आपके पेशानी से वो नूर फूटेगा जिसकी वजह से आपकी कब्र बुक्के नूर हो जाएगा, कब्र में रोशनी आ जाएगी। और याद रखे जब कब्र में इंसान जाता है, जैसे ही कब्र में बैठता है, जैसे ही कब्र में जाता है, सुला दिया जाता है, मुनकर नकीर आते हैं, उससे सवाल करते हैं मन रब्बो का, माँ दीनों का, माँ कुंत तकुलु फी शान हादर रजुल। जैसे ये सवाल होते हैं, पहला सवाल होता है, और ये याद रखे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, जैसे कब्र में रखा जाता है, कब्र में रखते ही मुनकर नकीर आते हैं, झिझोर कर उठाते हैं, ऐ शख्स उठ जा। जब वो उठता है तो कहता है मैं अभी कहाँ था, अभी कहाँ आ गया। वो सारे प्रोसेस होते हैं, वो सब चीज देखते रहते हैं, लेकिन मुनकर नकीर को देखकर हालत खराब हो जाती है। कब्र को चीरते हुए लंबी लंबी दांतें, आंखें नीली नीली बड़ी बड़ी, एक भयानक चेहरा, ऐसा चेहरा जो अगर जमीन पर कोई देख ले तो तमाम के तमाम शख्स बेहोश हो जाए और ये कहने पर मजबूर हो जाए हमें दुनिया में नहीं रहना है, हमें मर जाना है, जल्दी खत्म हो जाना है। इस तरह वो मुनकर नकीर आएंगे, सवाल पूछेंगे मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? अब बताइए तो सही, अगर यहाँ पर किसी से कोई सवाल ऐसा झिझोड़ कर पूछा जाए, कहेगा थोड़ा इत्मीनान तो लेने दो, थोड़ा सांस तो लेने दो, पहले मुझे अपने आप को संभाल लेने दो, उसके बाद मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूं। लेकिन वहां संभालने ना दिया जाएगा, वहां पे इत्मीनान बख्श चीजें ना दी जाएगी, बल्कि पूछा जाएगा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? अगर वाकई में वो मोमिन है, ईमान वाला है, वो कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है। जैसे ही कहेगा मेरा रब अल्लाह है, तो जितने बातिल खुदाए हैं सबको उसका बुतलान मिल जाएगा, वो सब बातिल ठहरेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक है। कहेगा ये बताओ माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अगर वो कह देगा मेरा दीन मजहब इस्लाम है, मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला हूँ, फिर भी उससे सवाल किया जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि अगर पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, रब बता दिया कि अल्लाह है, तो उससे सवाल मुनक़ता हो जाएंगे, उससे सवाल ना किया जाएगा। नहीं, अभी भी सवाल बाकी है, मजहब इस्लाम के बारे में पूछा जाएगा। जैसे ही कहा जाएगा माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है, तेरा मजहब क्या है, अगर वो बता देगा मेरा दीन दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, मैं मजहब इस्लाम को मानने वाला हूँ, तो इतने ही में सवाल खत्म नहीं होने वाला है। फिर तीसरे सवाल किए जाएंगे मा कुंत तकुलु शान हादर, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहते थे? मर्द कहा गया इसलिए कि कुछ ऐसे भी बदअकीदा है जो सोचेंगे यहाँ तो कुछ भी कह लेता हूँ, कब्र में मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो जाएगी, कब्र में जैसे सवाल किया जाएगा मैं कह दूंगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। याद रखे कब्र में इंसान रट्टा मार कर सवाल जाएगा, उसे सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा, वहां पर रट्टा मार कर जवाब नहीं दिया जाएगा, वहां पे अमल जवाब देगा। दुनिया में जो अमल किया होगा वहां पे वो जवाब दिया जाए। कोई ये सोचे तीनों सवाल को लिख लूं, उसे याद कर लूं, उसे रट्टा मार लूं। अब जैसे मुनकर नकीर हमसे पूछेंगे माँ रब्बुका, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? बता दूंगा। माँ दीनों का, तेरा दीन क्या? बता दूंगा। माँ कुंत तकुलु फी शान हजरत, इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? बता दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा, वहां पे अमल जवाब देगा। आपने दुनिया में क्या किया है, वहां पे ये सारी चीजें वहां जवाब देना पड़ेगा। जैसे ही तीसरे सवाल में अगर उसने कह दिया ये तो वो है जिसका मैं कलमा पढ़ता था, ये तो
تو وہ ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا اس قرآن کو پڑھتا تھا، یہ تو وہ ہے جن کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھا کرتا تھا، یہ تو وہ ہے، یہ تو وہ ہے، ان کی اعلیٰ شان ہے، ان کی اعلیٰ رفعت ہے، ان کی عظمتیں بہت بلند ہے۔ جب ایسا کہے گا فرشتے کہیں گے بس بس اتنا ہی تک، بس اب تجھ سے سوال نہ کیا جائے گا۔ اب جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، تم آرام کر لو، جنت کی لائٹیں لگا دی جاتی ہے، آرام کر لو۔ اس وقت تک آرام کرنا جب تک کہ میدان محشر میں لوگ جمع نہ ہو۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ نبی پر آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی پر صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، یہ وہی کام آنے والا ہے وہاں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بتا دیا نا، سلام بھی پیش کر کے بتا دیا، کہنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب اعلیٰ حضرت نے جب وصیت فرمائی کہ سنو، جب قبر کھودنا میری تو میرے قد کے برابر کھودنا، اس لیے دنیا میں ہمیشہ حضور پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا ہے، تو قبر میں بھی کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھو، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھو۔ میرے مصطفیٰ آئیں گے اور میں بیٹھا رہوں گا، یہ عشق تھا اعلیٰ حضرت کا، کہا کھڑے ہو کر پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میرے رضا نے سکھا دیا ہمیں، یقیناً امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے جو عقیدہ دیا ہے اس عقیدے پہ آپ چلیں تو یقیناً جنت ہے۔ لیکن جو دنیا میں ہمیشہ برائیوں کے دلدل میں پھنستا رہا، گناہیں کرتا رہا، ہمیشہ لوٹ گھسوٹ میں پڑتا رہا، لوگوں کو تنگ کرتا رہا، پریشان کرتا رہا، برائیوں میں ملوث رہتا رہا، نہ شریعت دیکھی، نہ طریقت دیکھی، نہ معرفت دیکھی، نہ حقیقت دیکھی، مذہب اسلام سے کوئی شغف نہ رکھا، بس نام و نہاد کے مسلمان بن کر رہے، جیسے قبر میں جائیں گے پہلا سوال ہوگا، اگر اس میں پاس ہوا دوسرے میں پھنسے گا، دوسرا سوال ہوا اگر اس کا جواب دیا تو تیسرے میں پھنس گیا، اور جب تیسرے میں پھنسا تو نہ تو پہلا جواب کام آیا نہ دوسرا جواب کام آیا، بلکہ تیسرے میں پھنسا تو وہ دونوں رزلٹ بھی فیل ہو گئے، اور پھر اس کے لیے کہا جائے گا جہنم کے دروازے کھول دیے جائے، جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائے، اور پھر اس کو ہمیشہ جہنم میں چلنا پڑے گا، کوٹنا پڑے گا، اس میں رہنا پڑے گا۔ یقیناً آپ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن قبر کے خوف سے ڈریے، قبر کے خوف سے ڈریے، اس لیے کہ نامہ اعمال تو بعد میں تولے جائیں گے۔ اگر قبر میں اگر آپ کے لیے مشقتیں بڑھ گئی تو یقیناً آنے والی زندگی بھی آپ کی خراب ہو جائے گی۔ اگر قبر کی پہلی رات میں آپ سکسسفل ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے، تو آنے والی جو زندگی ہوگی آخرت کی، اس میں بھی آپ کامیابی و کامران ہوتے رہیں گے۔ موت کو یاد کریے، موت کا خوف اپنے دل میں رکھیے، موت کو یاد کرنے والا ہمیشہ دین پر چلتا ہے، موت کو یاد کرنے والا ہمیشہ رب کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، موت کو یاد کرنے والا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، موت کو یاد کرنے والا گناہوں سے بچتا ہے، ہر طرح کے گناہوں سے بچتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں گناہ کر رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے، کون دیکھ رہا ہے؟ رب قدیر دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں رب دیکھ رہا ہے، آپ چغل خوری کر رہے ہیں رب دیکھ رہا ہے، آپ غیبت کر رہے ہیں رب دیکھ رہا ہے، آپ سود خوری کر رہے ہیں رب دیکھ رہا ہے، آپ ادھر ادھر گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں رب دیکھ رہا ہے، آپ لوگوں کی برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں دھکیلے جا رہے ہیں، رب دیکھ رہا ہے۔ رب جب دیکھ رہا ہے تو کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ قبر میں جائیں گے، ہاں صحیح ہے کوئی آپ کو نہ دیکھے گا، لیکن رب تو دیکھے گا، رب تو حکم دے گا منکر نکیر کو، منکر نکیر یہ جھوٹا ہے، اسے جہنم کے اس کے لیے دروازے کھول دو، کھڑکیاں کھول دو، آگ کے بستر بچھا دیا جائے، اگر اسے پیاس لگے تو پیپ دیا جائے اسے پینے کے لیے، اگر اسے بھوک لگے تو کانٹے دار پھل دیے جائے، جبکہ اس کے حلق میں اٹکے نہ تو نگلنا بنے نہ اگلنا بنے، اس طرح اس کی سزائے ہوگی۔ ایسے ایسے سانپ، ایسے ایسے بچھو اس کے گردنوں میں لگ جائیں گے، لپٹ جائیں گے، اس طرح ڈنک ماریں گے، ایسا ڈنگ ماریں گے لوگ پناہ مارے گا، کاش کہ میں دنیا میں جاتا اور نیکیاں کر لیتا، کاش کہ دنیا میں جاتا اور بھی اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا، میں دنیا میں جاتا نبی کا کلمہ پڑھتا تھا برائیوں سے بچ جاتا، دنیا میں جاتا نبی پر اترا ہوا قرآن پڑھتا تھا برائیوں سے بچ جاتا، دنیا میں جاتا اللہ رب العزت کا خوف رکھ کر موت کو یاد کرتا اور پھر نیکیاں کرتا رہتا، جو یقیناً آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ آج میں بھی جنت کا سکون پاتا، آج جہنم کے دلدل میں پھنس رہا ہوں، آج حالات یہ ہو گئے ہیں
کہ لوگ موت کو یاد کرنا بھول گئے ہیں۔ موت کو یاد کیجئے، دنیا میں کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یاد رکھے ہر ایک کو مرنا ہے۔ کل من علیہ فان، جو بھی زمین پر ہے سب کو فنا ہو جانا ہے۔ اب فرشتے بھی سوچے کہ ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ زمین پر جو لوگ ہیں اسی کو مرنا ہے۔ رب نے پھر اتار دی، کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جان کا ہر جان کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ اب فرشتے بھی کہنے لگے ہاں ہاں موت کا مزہ ہمیں بھی چکنا ہے، یعنی کہ جنات ہو وہ بھی مریں گے، انسان ہو وہ بھی مریں گے، فرشتے ہو وہ بھی مریں گے، حیوانات ہو وہ بھی مریں گے۔ کوئی بھی دنیا میں آیا ہے جانا ہے، اور جب آیا ہے تو وہ جائے گا۔ تو جانے سے پہلے آنے کی جب آئے ہیں تو کوئی تیاری نہیں تھی نا، لیکن رب نے فرمایا تھا بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا کہ تو میرا رب ہے۔ کیا یہی کہو گے؟ ہاں میں یہی کہوں گا۔ تو جب رب کو رب مان لیا تو رب کے احکام کو ماننا پڑے گا، صرف یہ نہیں کہنا پڑے گا ہاں ہم رب کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ صرف اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو جب رب کو رب مان لیا ہے تو رب کے احکام بھی ماننے پڑیں گے۔ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی ماننا پڑے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو آپ نے مان لیا جو مصطفیٰ پہ نازل فرمایا گیا ہے، تو پھر قرآن کے ہر آیت پر ایمان لانا پڑے گا۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ اس سے بچو، اس سے بچنا پڑے گا۔ جس چیز سے کرنے کا حکم دیا اسے کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف داڑھی لگنے سے مسلمان انسان ہو جائے، ٹوپی پہننے سے مسلمان ہو جائے، گوشت کھانے سے مسلمان ہو جائے۔ یوں تو بہت لوگ گوشت کھاتے ہیں اور اپنے آپ کو اسے مسلمان کہیں گے جو لوگ گوشت کھاتے تھے۔ نہیں، جو لوگ گوشت کھاتے ہیں اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا، جو برائیوں سے بچتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے اسے مسلمان کہا جائے گا۔ ٹوپی اور پگڑی باندھنے والے بہت سے قوم پیدا ہوئے تو کیا اسے مسلمان کہہ دیا جائے؟ نہیں، اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا جو ٹوپیاں اور پگڑیاں پہن کے گھومتا ہے، بلکہ مسلمان اسے کہا جائے گا جو دین پر چلتا ہے، جو دین کہا ہے کرنے کو اس چیز کو کرتا ہے، جو منع کیا ہے اسے باز آتا ہے۔ گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے، بڑی بڑی پگڑیاں اور ٹوپیوں پہننے کا نام مسلمان نہیں ہے، اور داڑھی رکھنے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان نام ہے شریعت پہ چلنے کا۔ جب انسان شریعت پہ چلے گا تو داڑھی بھی رکھے گا اور شریعت پہ بھی چلے گا۔ جب انسان شریعت کو سمجھے گا تو پھر پگڑی بھی باندھے گا اور شریعت کو بھی سمجھے گا۔ جب انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھے گا، ہاں میں مسلمان ہوں، تو گوشت بھی کھائے گا اور نبی پہ کلمہ بھی پڑھے گا، برائیوں سے بھی بچے گا۔ یاد رکھے شریعت یہ کسی چیز کے لیے نہیں، شریعت یہ کسی کے باپ کے گھر کی جاگیر نہیں ہے، شریعت میرے مصطفیٰ کے گھر کی جاگیر ہے۔ میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے اسے کرنا ہوگا، اور جو میرے مصطفیٰ نے جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے باز رہنا پڑے گا۔ اگر کوئی اس سے عدولو کرے گا، اپنے منہ کو اس سے پھیرے گا، یقیناً اس کا مزہ اسے قبر میں چکھنا پڑے گا۔ یاد رکھیں مرنا ہے ایک دن سب کو جانا ہے، یہ طے کر لیجیے، مرنا ہے ایک دن سب کو جانا ہے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ مرنا ہے، لیکن پھر بھی بڈی نہیں چھوڑتے۔ معلوم ہے مرنا ہے، سود خوری نہیں چھوڑتے۔ معلوم ہے کہ مرنا ہے، زناکاری نہیں چھوڑتے۔ معلوم ہے کہ مرنا ہے، بدفعلی نہیں چھوڑتے۔ معلوم ہے کہ مرنا ہے، پھر بھی کسی کو ستانا نہیں چھوڑتے۔ معلوم ہے کہ مرنا ہے، ہر ایک شخص جانتا ہے۔ میں نے کہا پہلے شروع میں کہا کہ ہر چیز میں اختلاف ہے، چاہے وہ گھر ہو اس میں بھی اختلاف، خاندان ہو اس میں بھی اختلاف، تنظیم ہو اس میں بھی اختلاف، کمیٹی ہو اس میں بھی اختلاف، یہاں تک کہ خدا میں بھی اختلاف۔ سب نے کر دیا، وحدانیت کا انکار کرنا شروع کر دیا، کوئی 2-3 ہزار کرنے لگے، سب میں اختلاف۔ لیکن دنیا میں ایک شے ایسی بھی ہے جس میں کسی کا اختلاف ہے۔ سب جانتے ہیں کہ موت آنی ہے، تو جب موت آنی ہے تو اس کی تیاری کہاں کریں گے؟ قبر میں جا کے تیاری کیا جائے گا؟ حشر میں جا کے تیاری کیا جائے گا؟ کیا میدان محشر میں جا کر تیاری کیا جائے گا؟ کیا میزان پر جانے کے بعد تیاری کی جائے گی؟ جب نامۂ اعمال تولے جائیں گے وہاں تیاری کی جائے گی؟ جب پل صراط پر لوگ گزرتے رہیں گے کیا وہاں پہ تیاری قبر کی جائے گی؟ نہیں، قبر کی تیاری قبر میں جانے سے پہلے کی جاتی ہے، قبر میں جانے کے بعد تیاری نہیں کی جاتی ہے، قبر میں جانے سے پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں قبر میں جانے سے پہلے تیار ہو جائے، تیاری کر لے۔ یہ دنیا ایسی فانی ہے، نہ تو یہ کبھی آپ کا ساتھ دے گا اور نہ آپ اس کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ ہاں آخرت کی فکر کیجئے، یہ دنیا کی زندگی تھوڑی زندگی ہے، تھوڑی زندگی پر آخرت کی زندگی بڑی زندگی ہے، اسے قربان کرنے کے لیے کوشش نہ کرے، بلکہ یہ تھوڑی زندگی میں آپ اپنے آپ کو
بڑی زندگی کے لیے تیار کر لیں. یقیناً جب آپ تیار کر لیں گے تو وہاں کی زندگی آپ کی ہمیشہ کی زندگی ہے. جب وہاں آپ جائیں گے تو آپ سکون سے رہیں گے, آپ آرام سے رہیں گے. آرام و آسائش آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے. یقیناً میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر یہ دنیا بڑی لگتی تو میرے آقا 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے نہیں جاتے, بلکہ میرے مصطفیٰ چاہتے تو ہزاروں کروڑوں سال جیتے, قیامت تک میرے مصطفیٰ اس دنیا میں بظاہر رہتے. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی کو مختصر سمجھا اور لوگوں کو بھی بتایا اپنی مختصر زندگی میں اللہ کو یاد کر لو, اللہ سے خوف کھا لو, اللہ کو راضی کر لو. جب آپ نے راضی کر لیا مختصر سے وقت میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر دنیا سے 63 سال میں یہاں سے اس دنیا سے بظاہر چلے گئے, لیکن آج بھی زندہ ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دے دیا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جا رہا. تو مومن مرتا ہے لیکن وہ زندہ ہے. اگر زندہ نہ ہوتا تو قبرستان جا کر ہم سلام نہیں کرتے, سلام زندوں کو کیا جاتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مومن زندہ ہے, اس لیے قبرستان جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں. اے قبر والو تم پر سلامتی ہو, تو وہ بھی جواب دیتے ہیں. لیکن ہمارے کانوں میں بھی اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم اس جواب کو سن سکیں, لیکن وہ جواب دیتے ہیں. اور کیوں؟ ہمیں ماننا ہی پڑے گا, اس لیے یہ حدیث ہے. اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا زمین اپنے جگہ سے پھٹ سکتی ہے, آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے, لیکن میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا وہ حق ہے. جب نبی نے فرما دیا کہ تم سلام قبرستان جا کر کرتے ہو, مردے اس کا جواب دیتے ہیں, ہمیں یقین ہے, ہم سنے نہ سنے, میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو وہ جواب دیتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں, اور یہ حق ہے. تو یہ ایک مومن عام انسان, ایک مومن کی قبر, ایسی قبر کے اس میں کے جو مردے ہیں وہ بھی زندہ ہیں, ہماری آوازوں کو سنتے ہیں, ہماری باتوں کو سنتے ہیں. تو بتائیے خالق کے کائنات نے, مالک کائنات جس کو بنایا ہو, جو سب سے زیادہ بہترین ہو اس کائنات میں, انہیں کیسے مردہ کہتے ہو؟ معاذ اللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. بس یہی ہے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کیجئے, خوب نیکیاں کمائیے, اس کے باوجود بھی نیکی کرے. حضرت علی کہتے ہیں جب جنتیوں کو جنت میں بھیجا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا, تو جو جنتی ہوگا وہ بھی افسوس کرے گا اور جو جہنمی ہوگا وہ بھی افسوس کرے گا. اب فرشتے پوچھیں گے تم تو جنتی ہو, تم افسوس کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا میں بھیج دیتا تو اور زیادہ نیکیاں کرتا, تو اور زیادہ مرتبہ بلند ہو جاتا. اور جو جہنم میں جا رہے ہیں اسے تو افسوس ہے ہی, اسے افسوس ہے ہی ہے. جو جنت میں جا رہے ہیں اسے بھی افسوس ہو رہا ہے کہ دنیا میں پھر جاتا اور نیکیاں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور زیادہ بلند درجہ عطا فرما. اور پھر ہم دنیا میں رہ کر بھی اگر آخرت کی فکر نہ کرے, اگر دنیا میں رہ کر بھی آخرت کی فکر نہ کرے, قبر و حشر کی فکر نہ کرے, تو کیسی زندگی ہماری زندگی؟ اسی لیے ہر ایک صرف سننا ہی تک محدود نہیں ہے. ہم آج کل سنی ایسے صرف سننے والے سنی بن گئے ہیں, ہم ماننے والے سنی کہاں بنے؟ ہم ماننے والے جس دن سنی بن گئے نا, تو یقیناً وہ انقلاب پیدا ہوگا. جس طرح صلاح الدین ایوبی سے لوگ کانپتے تھے نا, آج بھی کوئی مرد قلندر سے کانپے گا. لیکن ہم صرف سننے والے سنی بنے ہیں. جب تک کہ سنا الحمدللہ ایسا ہی کریں گے. اور جیسے مسجد سے باہر گئے, کیا حضرت بولے مجھے کچھ خبر نہیں, کوئی مطلب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی رنگینیاں اس قدر ہمارے جسم میں پیوست ہو چکی ہے نا, ہمارے روح میں دنیا کی زندگیاں اور دنیا کی رنگینیاں, اس کی آرام و آشائش ایسا گھر بنا لیا ہے نا کہ ہمیں آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. ہم مردہ ہو چکے ہیں, زندہ رہ کر بھی مردہ بنے ہوئے ہیں. ہمارے لیے کوئی ایسا نہیں ہے. یہ چیزیں اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ موت کو یاد کرنے کا میرے مصطفیٰ نے حکم دیا کہ موت کو یاد کرو. تو کب یاد کیا جائے گا؟ کب یاد کیا جائے گا؟ صرف مسجد میں بیٹھ کر یاد کیا جائے گا؟ نہیں, ہر وقت موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا. اور جب ہر وقت آپ موت کو یاد کریں گے تو یقیناً اللہ کا خوف آپ کے دل میں آئے گا ہی آئے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت آپ کے اندر آئے گی ہی آئے گی. اس لیے ہمیشہ موت کو یاد کیجئے. یہ ساری دنیا کی رنگینیاں ہیں, اسے بالائے طاق رکھ کر موت کو بھی یاد کرنا بہت ضروری ہے. آپ اپنے کاموں میں لگے رہیں, ٹھیک ہے, یہ دنیا ہے کریں, لیکن ساتھ ساتھ موت کو بھی یاد کیجئے. کبھی کبھی قبرستان پہنچ جایا کیجئے, اپنے اپنوں کے پاس جا کر کچھ پڑھیے. مہینے گزر جاتے ہیں,
صرف سال میں ایک مرتبہ شب برات میں جاتے ہیں اور 5-10 منٹ کے لیے گئے اور واپس آ گئے، نہیں، آپ کے جو مردے ہیں نا، جو قبر میں ہیں، وہ آپ کو ہر روز یاد کرتے ہیں۔ کاش کہ میرا کوئی اپنا آتا مجھ پر فاتحہ پڑھ کے چلا جاتا، کاش کہ کوئی میرا اپنا آتا اور فاتحہ پڑھ کے چلا جاتا، کاش کہ کوئی آتا قل هو اللہ احد کی سورت پڑھ کے چلا جاتا۔ کوئی انتظار میں رہتے ہیں، لیکن ہم اس دنیا کے ادھر ادھر میں اتنا بیست ہو گئے ہیں، بیزی ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو مردے ہیں نا وہ بھی یاد نہیں آتے۔ یاد کیجئے، اگر آپ ان کو یاد کریں گے تو کل آپ کو یاد کرے گا، اگر آپ ان کو یاد نہیں کریں گے تو یہ امید مت رکھیے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی کوئی آپ کو یاد کرے گا۔ یاد رکھیں، اگر جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی وہ بھرتا ہے، آپ جیسا کریں گے ویسا ہی آپ کو بھرنا پڑے گا۔ آج اگر آپ قبرستان میں جا کر اپنے مردوں کو یاد کرتے ہیں تو آپ کی اولادیں بھی آپ کو یاد کرے گا، نہیں ہمارے بابا تھے جو ہمیشہ قبرستان میں جا کر ہمارے داداؤں کے لیے، ہمارے داداؤں کو، ہمارے پرکھوں کو یاد کر کے آتے تھے۔ ہاں ہاں، مجھے بھی جانا ہے اپنے ابا حضور کے پاس، میں بھی جاؤں گا اپنے خاندان کے پاس، میں بھی جا کر وہاں فاتحہ پڑھوں گا، سورہ اخلاص پڑھوں گا اور ان کے حق میں دعائیں کروں گا، ان سے ملاقات کر کے آ جاؤں گا۔ آپ انہیں نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کم سے کم آپ دن میں نہ ہو سکے، ایک دن میں نہیں ہو سکے، 2 روز میں، 2 روز نہیں ہو سکتے، کم سے کم ہفتے میں جمعہ کے دن تو جائیے، کم سے کم جمعہ جائیے قبرستان، جمعہ کے دن جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آپ بھی اس کے اندر جائیے گا تو آپ کے لیے بھی کوئی جا کر جمعہ میں دعائیں مغفرت کریں گے۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو دوسرے کے لیے امید ہرگز مت رکھیے گا۔ یہ بڑا پرفتن دور ہے، لوگ اپنوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو خود اپنی فکر پڑی ہے، کسی اور کی فکر نہیں پڑی ہے۔ بس تھوڑی سی بات میری تھی، اس ایکسپٹ کر لیں تو یقیناً زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا۔ آپ اپنے مردوں کو یاد کیجئے گا، آپ کل ہو کر آپ کو بھی دوسرے لوگ یاد کریں گے۔ جس طرح آپ کسی کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے، اسی طرح آپ کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کچھ لوگ کریں گے۔ جس طرح آپ کسی کے لیے فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر آئیں گے، ان کے قبر میں اللہ تبارک و تعالی نور عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ بھی جب جائیں گے، دوسرے آ کر قبر پر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص پڑھیں گے، آپ کے قبر میں بھی نور پیدا ہوگا، تو آپ بھی قبر کے اندر جگمگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب باتوں پر مجھے سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَنِ الْبَلَاغِ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔